السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، وقال سبحانہ وتعالی وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف، جملہ حمد و ستائش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جو ساری کائنات کا روزی رساں ہیں، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہر شے سے بے نیاز ہے۔ رب کائنات کا احسان عظیم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بن مانگے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ دعا ہے کہ مولا مرتے دم تک اسلام پر قائم دائم رکھے۔ عزیزان محترم، رب کائنات کا ہم شکر بجا لاتے ہیں کہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے قرآن مقدس نازل کیا۔ کائنات کی عظیم ترین ہستی حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر رہنما بنا کر بھیجا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین اکرام، ساری اولاد آدم کا اکرام کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے معزز بنایا بنی آدم کو۔ دیگر مخلوقات میں اللہ نے سب سے اکرام، سب سے زیادہ تعظیم، سب سے زیادہ عزت اور رتبہ اشرف المخلوقات کو عطا کیا، آدم علیہ السلام کی اولاد کو عطا کیا۔ بے شمار اللہ کی مخلوقات ہیں، وہ دیگر مخلوقات اس مخلوق کی نوکر ہے، اس مخلوق کی خدمت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا۔ سورج، چاند، کتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، یہ سب انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمائے۔ تو یہاں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی، دیگر مذہبوں کا کوئی تخصیص نہیں ہے، سب کو اللہ نے تعظیم، سب کو عزت عطا فرمائی۔ انسان ہونے کے اعتبار سے سب قابل شرف ہے۔ تو قرآن دوسرے مقام پہ فرماتا ہے کسی نے بلا قصور کسی ایک جان کا قتل کر دیا، کسی قصور کے بغیر ناحق کسی کا قتل کر دیا تو گویا کہ پورے انسانوں کو اس نے قتل کیا۔ اور کسی نے ایک جان کی حفاظت فرمائی، ایک جان بچا لی تو اس نے پورے انسانوں کو بچا لیا۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں گے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ میں جو اعلان کیا، تاریخی اعلان ہے۔ مکے کے 13 سال عرب کے سردار مسلمانوں کو تکلیف دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے، ہر ممکن طریقے سے مسلمانوں کو جو ہے ستایا گیا، بے انتہا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ پھر مدینہ منورہ میں علاقہ چھوڑ کر، سب کچھ مال اسباب چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرے، وہاں پر بھی سکون سے رہنے نہیں دیے، پے در پے جنگوں کی بھٹی میں جھونک دیا گیا۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، ایک کے بعد دیگر جنگوں میں مسلمانوں کو ڈھکیل دیا گیا، ہر طریقے سے مسلمانوں کو پسپا کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن جب اللہ نے ہر منزل پر مسلمانوں کو استقامت عطا کیا، حضور کی زندگی، حضور کی رہنمائی کامیاب رہنمائی تھی۔ تو چنانچہ فتح مکہ ہوا 8 ہجری میں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ انداز سے داخل ہو رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ ہے، جو قوم کسی علاقے پر فتح حاصل کرتی ہے تو ان کے علاقے میں تہس نہس کر دیا جاتا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجائی جاتی، خون کی ندیاں بہا دیے جاتے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کیسے فتح کیا؟ فتح مکہ فتح ہوا کیسے؟ بغیر کسی جان، کسی کے خون بہائے کے، امن کے ساتھ، بڑے شاہانہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام استقامت کے ساتھ اعلان کر رہے ہیں
آج سب کے لیے ان لوگوں کے لیے معافی ہے، بچوں کے لیے معافی ہے، عورتوں کے لیے معافی ہے، وہ لوگ جو ہمارے مد مقابل نہیں آتے لڑنے کے لیے ان سب کے لیے آج معافی ہے۔ وہ خون کے پیاسے، وہ جان کے دشمن جو مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیے، لیکن حضور کے کردار کو دیکھیے، پیارے آقا علیہ السلام نے کیسے اخلاق کا مظاہرہ پیش کیا، سب کے لیے عام اعلان معافی کا اعلان کر دیا گیا۔ یہی اللہ کے رسول کے یہ اخلاق، یہ کردار تھے، لوگ جوخ در جوخ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ لیکن آج نام لے کر قتل کر دینا، نام پوچھ کر قتل کر دینا، جیسے کشمیر میں پہلگاؤں میں ہوا، نام لے کر انہیں گولی مار دی گئی، یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتے، اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم پوری کھلے طور پر اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ بلا قصور لوگ تفریح کے لیے آنے والے لوگوں کو گولی سے مار دینا، یہ انسانیت کے دشمن ہے، یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا، ٹوپی داڑھی دیکھ کر مسلمانوں کو مارنا، اس واقعے کے بعد دلی میں اور دیگر مقامات پر بڑے بڑے شہروں میں مسلمانوں کے ٹھیلے بنڈیاں، یعنی غریب مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر مارنا، یہ بھی بہت قابل مذمت ہے۔ ہم اس کی بھی مخالفت کرتے ہیں، ان کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، ان کی بھی جو مذمت کرتے ہیں کہ نام پوچھ کر ان کو قتل کرنا، موب لنچنگ کرنا، یہ مسلسل 12-13 سال سے مسلسل مسلمانوں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کے سب سے بڑے ذمہ دار یہ گودی میڈیا ہے، یہ ظالم میڈیا ہے، جو اپنے میڈیا کی زور پر، اپنی طاقت کے بلبوتے پر مسلمانوں اور ہندوؤں میں جو ڈراڑ پیدا کر رہے ہیں، یقیناً یہ ذمہ دار ہے جو زہر اگل رہے ہیں۔ حاضرین اکرام، دیکھیے، ایک پہلو کو اجاگر کرتے، ایک پہلو کو چھپاتے۔ حالانکہ وہاں پر جو گولیوں سے مارا جا رہا تھا، ایک شخص ان کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دیا، عادل نامی شخص جو جان اپنی قربان کر دیا لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن اس منظر کو، اس یعنی پہلو کو اجاگر نہیں کرتے، اسے دبایا جاتا ہے۔ ہاں، وہ چیز جس کو مسلمانوں کو بدنام کرنے والی چیز ہو تو اس کو جو ہے اور بڑا چڑھا کر پیش کر دو کمیونٹیز میں جو ہے دراڑ پیدا کرتے ہیں اور اپنی روٹیاں سیکتے ہیں۔ ٹی آر پی حاصل کرنے کے لیے، اپنی چینل کو بڑھاوا دینے کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے، لوگوں کو بانٹنے کا کام کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں، یقیناً ان کا بھی انجام ہوگا، برے کا انجام برا ہی ہوگا، اور ان کی یقیناً مذمت کی جائے گی۔ معزز حاضرین اکرام، اسی لیے اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے فرما دیا، آج ہتھیار یا تلوار یا لاٹھی کے ذریعے تم جو ہے لوگوں کو فتح نہیں کر سکتے، اسلام کبھی اس کی تائید بھی نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے، اس سے پہلے عرصے میں فرما دیا، علم ہتھیار ہے مومن کا، علم کے ذریعے تم فاتح بن سکتے ہو۔ تو آج ضرورت ہے، یہ ماس کمیونیکیشن میں مسلمانوں کی کمی، مسلمانوں کا فقدان یقیناً ہمیں پیچھے ڈھکیل رہا ہے۔ میڈیا کے میدان میں ہمیں آگے آنا ضروری ہے، اور اس میں اپنا لوہا منوانا ضروری ہے، تاکہ قوم کو حق اور ناحق میں فرق بتلائیں۔ تو آج ہر میدان میں مسلمانوں کو آنا ضروری ہے۔ کب تک ہم یعنی اپنے آپ کو جو ہے ڈیفنس کے مرحلے میں رہیں گے؟ مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، مسلمان اس کی مذمت کرتے ہیں، یہ لوگ یعنی جھوٹ کو اتنا پھیلاتے ہیں کہ سچ پھیکا نظر آتا ہے۔ کب تک ہم ڈیفنس کریں گے؟ یقیناً آج ضرورت ہے یعنی میڈیا کے یعنی اس ڈپارٹمنٹ میں ماہر مسلمان اس میں آگے بڑھیں۔ یعنی اس چیز کی کمی ہے مسلمانوں کے درمیان۔ ایک بڑا چینل ہمارے پاس نہیں ہے، ایک بڑا جو ہے یعنی ایسا ادارہ ہمارے پاس نہیں ہے جو اپنی بات دوسروں تک پہنچائے، اقوام عالم میں ہماری بات پہنچائے۔ تو عزیزان محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1400 سال پہلے اپنی مثال بیان کر دی۔ یاد رکھیں، دنیا میں کامیاب زندگی اگر دیکھنا چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامیاب زندگی ہے۔ اب حضور علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو دیکھیں گے، کوئی مصنف، کوئی رائٹر کو دیکھ لیں گے تو یہی سنیں گے آپ کہ اگر موقع ملتا، اگر زندگی وفا کرتی تو اور یہ کتابیں لکھ دیتے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، لاکھوں حدیثیں آپ کو یاد تھی، لیکن آپ نے جو کتابی ترتیب دی، 7,500 امام بخاری نے، بخاری شریف میں 7,500 تقریباً
7,500 حدیثیں جو ہے جمع کی, لاکھوں حدیثیں موجود تھی. زندگی وفا کرتی تو ایسے اور کتابیں لکھ دیتے, لیکن زندگی ادھوری ہے. دنیا میں ہم سب کی زندگی ادھوری ہے. یاد رکھیں, دنیا ہماری زندگی محدود ہے اور بڑی قیمتی ہے. وقت ہمارا بڑا قیمتی ہے. کچھ کر گزریں, لیکن کوئی جس ماحول میں, جس فیلڈ میں ہوں گے, وہ یہی کہے گا اگر یہ اور تھوڑی زندگی مل جاتی تو اتنا یہ کام کر دیتے. لیکن ایک زندگی آپ کو کامیاب ملے گی. بڑی اہم بات بتا رہا ہوں, ایک زندگی آپ کو کامیاب ملے گی, وہ آپ کے اور میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. ٹائم مینجمنٹ اگر حضور کا دیکھیں گے تو آپ تعجب کریں گے. رات کے وقت کو دیکھ لیں, دن کے وقت کو دیکھ لیں, یعنی روز, یعنی ڈیلی بیسس کے طور پہ دیکھ لیں, ویکلی بیسس کے طور پہ دیکھ لیں. اللہ کے رسول نے ٹائم کو جو ڈیوائیڈ کیا تھا, عقلیں حیران ہیں آج بھی. رات کا وقت آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا, ایک اپنے جسم کے لیے, ایک اللہ کے لیے, ایک اپنی اہل ویال کے لیے. دن کا وقت کو اسی طرح نمازوں میں 5 نمازوں میں آپ نے تقسیم کر رکھا تھا, یہ نماز سے یہ نماز تک یہ کرنا ہے. اسی طرح حضور کی زندگی مشعل راہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, بہترین مثال ہے حضور کی زندگی میں اگر تم ان کے طریقے پر چلو. آج مسلمان ایمان تو لا لیے لیکن کلمے کا مطلب نہیں معلوم ہے. لا الہ الا اللہ پر اگر بحث کرے تو 1 سال نکل جائے گا, بات پوری مکمل سمجھ میں نہیں آئے گی. عزیزان محترم, کلمہ چھوٹا ہے لیکن اتنی گہرائی ہے, اتنی گہرائی ہے, اگر اسے غور و فکر کریں تو اپنی زندگی یعنی اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں لگا دیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کامیاب ہے. چنانچہ اللہ کے رسول نے فتح مکہ حجۃ الوداع کے موقع پر لوگوں سے پوچھا, اے لوگوں, میں نے جس کام کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا تھا کیا میں نے اپنا پیغام پہنچا دیا؟ 1.25 لاکھ انسانوں کا سروں کا سمندر, 1.25 لاکھ انسان, 1,25,000 صحابی نے بیک آواز ہو کر کہا یا رسول اللہ آپ نے حق کو پہنچا دیا. یعنی جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ کام آپ نے تکمیل کر دیا. حضور نے فرمایا بعثت لیتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے بھیجا ہی اس لیے کہ اعلیٰ اخلاق کو تم تک پہنچا دوں, پائے تکمیل تک پہنچا دوں. حضور نے اپنے کام کو, اپنے مقصد کو پورا مکمل کیا. اس کے بعد اللہ کی طرف اپنی مرضی سے اللہ کے رسول اللہ کی طرف رجوع ہوئے. دنیا میں کوئی ایسا انسان آپ کو نہیں ملے گا, ہر آدمی کی زندگی ادھوری نظر آئے گی, لیکن اگر حضور کی اطاعت میں زندگی گزارو گے تو جتنی بھی زندگی آپ کی کارآمد ہوگی, لوگوں کے لیے امن, لوگوں کے لیے فلاح, لوگوں کے لیے بہبودی, مثالی زندگی آپ کی ہوگی. شرط یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں. تو اللہ کے رسول نے بارہا فرمایا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. جوانی کو غنیمت جانو, بوڑھاپے سے پہلے, یہ پھر لوٹ کر نہیں آئے گی, یہ لیمیٹڈ پیریڈ ہے, ختم ہو جائے گا. تو پھر اس کو ایسے ضائع نہ کرو, تم اسے یعنی اسٹور نہیں کر سکتے. جس طرح دیگر کاموں کو اسٹور کر کے بعد میں موقع آئے تو اس کو یوز کر لیں گے, اسٹور نہیں کر سکتے زندگی کو آپ. تو جوانی کو غنیمت جانو بڑھاپے سے پہلے, صحت کو غنیمت جانو بیماری سے پہلے, اسی طرح زندگی کو غنیمت جانو موت سے پہلے, مالداری کو غنیمت جانو مفلسی سے پہلے, فرصت کو غنیمت جانو مشغولیت سے پہلے. جب آپ فرصت ہے بعد میں آپ مصروف ہو جائیں گے, نہیں کر سکو گے. تو لہذا 5 چیزوں کو غنیمت جانیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اگر فرصت دیا ہے تو صحیح کام میں اس کو یوز کرو. یوٹیلائز اگر صحیح ہوگا تو یقیناً اس کے نتیجے آپ کو جو فائدہ مند نتیجے ملیں گے. تو معزز حاضرین اکرام, آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ان ظالم میڈیا کو حقائق بتائیں, اس کے ذریعے اپنی تعلیمات کے ذریعے لوگوں کو جو حقائق سے روشناس کریں. حقیقت یہ اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام دہشت گردی سے اسلام کا دور دور تک کا واسطہ نہیں ہے. ایک جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا کے مترادف ہے, اور ایک جان بے قصور جان کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کرنے کے برابر ہے. لہذا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, امن چاہتے ہیں. اسلام امن کا پیغام دیتا ہے, اسلام سراسر امن, صبح سے لے کے شام تک امن کا پیغام کو عام کرتا ہے. تو لہذا آج ہمارے پاس جو کمی ہے اس کمیوں کو دور کریں, اپنے اوقات کو برباد نہ کریں, ضائع نہ کریں, اپنے پیسے کو صحیح یوٹیلائز کریں اور صحیح جگہ خرچ کریں. بے جا رسوم و رواج میں اپنے پیسے کو بہا کر
بعد میں اس کے نتیجے میں رونا ہاتھ ملنے سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوگی. لہذا آج یعنی موقع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا، یعنی علم دیا، بہترین مذہب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالمانگ ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو اس کو غنیمت جانیں اور اپنے مذہب کی دفاع کریں اور انسانیت کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا کہنے والے سننے والے ہم تمام کو عمل خیر کی توفیق عطا فرما. مولا ہر برائی سے ہماری حفاظت فرما. جب تک زندہ رکھ مولا تیرے اور تیرے حبیب کا وفادار بنا کر زندہ رکھ. جب ہمارا آخر وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقی ونور عرشی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وآخر دعوانا الحمد للہ رب